آج کا ہمارا حوالہ ہے پیدائش کی کتاب، اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات، اور ہمارے لیے ان آیات کو مسٹر ذیشان جاوید تلاوت کریں گے۔ آئیے ہم آج کی اس چنیدہ آیات کو ذیشان جاوید سے سنیں۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قادر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ کلام پاک میں کچھ یوں مرقوم ہے: ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے ابرام تم مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابرام نے کہا، اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ پھر ابرام نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ کلام پاک کا پڑھا، سنا اور سمجھایا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آمین آمین۔ ہم ان دنوں میں جرنی آف فیتھ یا ایمان کے سفر پر مبنی پیغامات کی سیریز کو سن رہے ہیں، اور ہم اس سفر میں چلتے چلتے اپنے رول ماڈل ایمانداروں کے باپ ابراہیم کی زندگی کے ایک ایسے مقام پر پہنچے ہیں جہاں اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سے پیشتر ہم ایمان کے اس سفر میں ابراہیم کو اس کی بلاہٹ کے وقت سے دیکھ رہے ہیں جب خدا نے اسے اور سے بلایا تھا اور وہ ہاران میں آ کر ٹک گیا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد جب اس کا باپ تارا اس دنیا میں نہ رہا، ابراہیم مزید آگے بڑھتا ہے۔ حقیقت میں اس وقت وہ اپنے خاندان کو چھوڑتا ہے، اس سے پہلے اس نے اپنے خاندان کو ترک نہیں کیا تھا۔ پھر ہم یہ بھی بیان پڑھتے ہیں کہ خدا نے اسے کہا تھا کہ سب کو چھوڑ دے، لیکن وہ لوط کو ساتھ لے لیتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کنعان میں پہنچتا ہے، مذبح تعمیر کرتا ہے خدا کے لیے، لیکن پھر اچانک کنعان میں کال پڑ جاتا ہے۔ وہ ہمارا ایمانداروں کا باپ، ہمارا رول ماڈل، اس وقت ہمیں متزلزل نظر آتا ہے، اور وہ مصر میں چلا جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور یوں اس کی زندگی میں مشکلات کا آغاز ہوتا ہے۔ واپس لوٹتا ہے کنعان کو، اور حبرون میں ممرے کے بلوتوں میں رہنا شروع کرتا ہے۔ میں نے اس پہ بڑا سیر حاصل گفتگو کی تھی حبرون کے بارے میں آپ سے، کہ حبرون بنی اسرائیل کی تاریخ میں اور اسرائیل کی جیوگرافی میں کتنا اہم مقام ہے۔
اور آج بھی یہ بڑا اہم ہے. ساری دنیا سے لوگ آج بھی حبرون میں پہنچتے ہیں کیونکہ وہیں مکفیلا کا غار ہے جہاں سارا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ سب دفن ہے وہاں پہ. اور ان کے قریب ہی ایک اور مزار بھی ہے، قبر بھی ہے، جو یوسف کی قبر ہے. سو ساری دنیا سے یہودی، مسلمان اور مسیحی ان زیارتوں کو دیکھنے کے لیے ہر روز ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر جاتے ہیں حبرون میں. سو حبرون ابھی تک بڑی اہم جگہ ہے اسرائیل کی جیوگرافی میں. یہاں سے اس نے، آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ وہ حبرون میں رہے، لوط کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا اور پھر لوط نے اپنے لیے سدوم اور عمورہ کا چناؤ کیا. حبرون میں ابراہیم رہنے لگا. اس کے بعد چند بادشاہوں نے، پچھلے سنڈے ہم نے دیکھا، انہوں نے لوط اور اس کے خاندان کو قیدی بنا لیا اور اس کو وہ شام کے ملک کی طرف لے چلے. ملک یہاں پر جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ آج کے ایران، عراق اور شام میں وہ علاقے سارے موجود ہیں. یہ وہاں پر اس کو لے گئے. جب وہ اس کو لے کے جا رہے تھے، ابراہیم جنگ کے لیے اٹھتا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ وہ بڑی پرسکون زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کو جنگ میں جانا پڑا. جنگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے ایمانداروں کے لیے. اس لیے اگر آپ کسی کو جنگ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس پہ محض تنقید نہ کریں، یہ بھی دیکھیں کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے. ایمانداروں کا باپ ابراہیم جنگ میں کود پڑا، اسے شکست دی. شام کی سرحد تک وہ پیچھا کرتا ہے، دان تک، اور وہ چھڑا لیتا ہے لوط کو. یہاں تک ہم نے، اور وہ پھر 10واں حصہ دے کی دیتا ہے. اس بادشاہ کو جس کا نام ملک صدق سالم کا بادشاہ لکھا گیا ہے، لوگ اس کو خداوند یسوع مسیح سے تشبیہ دیتے ہیں. اس کو دے کی دیتا ہے اور پھر بلا شبہ وہ واپس ممرے کے بلوتوں میں حبرون کے شہر میں آ جاتا ہے. اب ایک ایسا واقعہ اس کی زندگی میں ہو رہا ہے. آج کی آیات میں 15ویں باب کی پہلی 6 آیات میں ایک ایسی بات اس کی زندگی میں آ رہی ہے کہ جہاں جہاں پہلے آپ نے اس کو ایمان میں متزلزل دیکھا، جہاں آپ نے ایمان کے سفر میں ابراہیم کو ڈاواں ڈول دیکھا، اب اس کی زندگی سے یہ بات ختم ہونے والی ہے. اب بالکل خدا اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، مکمل طور پر چینج کر دینا چاہتا ہے. جس کو ہم مسیحی زندگی میں نئی پیدائش کا تجربہ کہتے ہیں، یکسر نیا بنا دینا. یہ عمل اب ان 6 آیات میں ابراہیم کی زندگی میں ہونے والا ہے. آئیے دیکھیں. ابراہیم، خداوند اس پر رویا میں ظاہر ہوتا ہے. اور میں 3 باتیں حسب معمول 3 باتیں 3 میجر پوائنٹس آپ کے سامنے ان آیات میں سے رکھنے والا ہوں. پہلی بات جو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، خدا ابراہیم کے خوف سے کلام کرتا ہے رویا میں. ہم لکھا ہے ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا. اور جب یہ کلام نازل ہوا تو سب سے پہلے وہ
خدا کا یہ کلام ابراہیم کے خوف سے مخاطب ہوتا ہے. یہ پہلا میرا آج کا پوائنٹ ہے جس کو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. خداوند کا پاک کلام ابراہیم کے خوف سے مخاطب ہوتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے اے ابراہیم تو مت ڈر. یہ لفظ مت ڈر آپ کو پوری بائبل میں بے شمار جگہ پر نظر آئیں گے. But this is the first time, Genesis 15 verse 1, جہاں پر پہلی مرتبہ یہ لفظ لکھے ہیں مت ڈر. آپ جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے بھی فرشتوں نے بھی ان الفاظ کا استعمال کیا تھا، مت ڈر، خوف نہ کھا. لیکن یہاں پر پہلی مرتبہ یہ لفظ درج کیے گئے ہیں. وجہ کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم ابھی جنگ کر کے لوٹا ہے. اگرچہ جنگ میں اس نے ان بادشاہوں کو شکست دی ہے، اس نے ان سے مال غنیمت بھی چھینا ہے، لیکن ابراہیم جانتا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا دشمن بنا لیا ہے. جنگیں ہمیشہ دشمن پیدا کرتی ہیں. اس کا ایک دشمن بن گیا ہے. جنگوں کا یہ اصول ہوتا ہے کہ سارے لوگ دیانتدار ایماندار نہیں ہوتے. اگر کسی جگہ پر کوئی پیسفل لمحہ آ بھی جائے تو بھی کدورت، نفرت، دشمنی لوگ دل سے جانے نہیں دیتے، اور آپ سے پیسفل کانٹریکٹ کرنے کے بعد بھی وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. کدرلا عمر ایک بڑا زبردست بادشاہ ہے، اور اب یہ بادشاہ ابراہیم کا دشمن بن چکا ہے، ڈکلیئرڈ اینیمی. یہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے زیادہ فوجوں کو لے کر. یہ دوبارہ حملہ آور ہو سکتا ہے سدوم اور عمورہ پر، ابراہیم پر یہ حملہ آور ہو سکتا ہے. اس لیے ایک بہت بڑا دشمن بن چکا ہے ابراہیم کا، جس کی دھاک ہے پورے علاقے میں. وہ اس کا دشمن ڈکلیئر ہو چکا ہے. اس لیے اس کا خوف تو کہیں نہ کہیں ابراہیم کے دل میں موجود ہے. یہ واپس آ سکتا ہے. اب ابراہیم ظاہر کرے یا نہ کرے، لیکن دشمن کا خوف تو اس کے دل میں ہے، اور ہمارا خدا دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے. اس لیے خدا نے جو سب سے پہلی بات اس سے کہی وہ یہ تھی، مت ڈر. ڈرنا نہیں ہے، دشمن سے ڈرنا نہیں ہے. کدرلا عمر اس سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. خداوند اس کو بہت بڑی تسلی دے رہے ہیں. خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے ابراہیم کے دل میں اطمینان آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے لفظ، جتنے بھی انسان ہیں، they have empty words. وہ جو کچھ کہیں گے وہ خالی لفظ ہوں گے. لیکن جب خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو those words are full of power. وہ طاقت سے بھرے ہیں. وہ لفظ وہ عام خالی لفظ نہیں ہے. اور آج صبح میں آپ کے ساتھ بھی کلام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ ایماندار ہیں، آپ مشکلات میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں، دشمن کے ساتھ جو دیکھا یا اندیکھا دشمن ہے اس کے ساتھ آپ کی جنگ جاری ہے، اور آپ ایماندار ہیں، تو خدا کے یہ الفاظ کہ مت ڈر،
میں تیرے ساتھ ہوں. اگر خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی, ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی. ہم ان لفظوں کے پیچھے چھپی ہوئی قوت کو محسوس کریں. یہ کوئی عام شخص ابراہیم سے بات نہیں کر رہا, بلکہ یہ خدا خود اس کے ساتھ کلام کر رہا ہے اور اس کو کہتا ہے مت ڈر. جب خداوند مجھے اور آپ کو کہتا ہے خوف نہ کھا, مت ڈر, تو وہ خالی لفظ نہیں ہیں, they are powerful words. ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. نہ صرف ان لفظوں کے اندر قوت اور طاقت ہے, بلکہ ان لفظوں کے اندر پروٹیکشن ہے, محافظت ہے. دیکھیں کیسے. یہاں پر لکھا ہے خداوند نے کہا مت ڈر, میں تیری سپر ہوں. سپر ڈھال, بچانے والا, پروٹیکٹ کرنے والا, پروٹیکشن. میرے ساتھ زبور 34 اور اس کی 7ویں آیت کو دیکھیے. 34واں زبور 7ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا اور ان کو بچاتا ہے. کیا لکھا ہے یہاں پر کہ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. یہ جو ڈھال ہے, سپر ہے, یہ صرف ایک سائیڈ سے پروٹیکٹ نہیں کرتی کہ سامنے سے پروٹیکٹ کرے پیچھے سے کوئی وار کر دے, نہیں. یہ کیسی ڈھال ہے؟ خداوند کا فرشتہ کس طرح سے محافظت کرتا ہے؟ چاروں طرف سے. آپ کے مشرق, مغرب, شمال, جنوب, ہر طرف سے خداوند آپ کو, آپ کی محافظت کرتا ہے. وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ کی زندگی کی مشکلات میں, آپ تاریک دنوں میں سے گزر رہے ہیں, آپ کسی اندیکھی بیماری کا سامنا کر رہے ہیں, آپ کسی دیکھے دشمن کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں, your God is protecting you from all sides. ہر طرف سے, چاروں طرف سے وہ آپ کی محافظت کر رہا ہے. کوئی طرف, کوئی سائیڈ اس نے خالی نہیں چھوڑی. چاروں طرف سے وہ آپ کو سنبھالے ہوئے ہے, آپ کی حفاظت کر رہا ہے. وہ خدا جو سپر ہے وہ ایک طرف سے نہیں, وہ چاروں طرف سے ہے. سو وہ چاروں طرف سے آپ کو سنبھالے ہوئے ہے. اور اسی کلام کے ساتھ کہ وہ خداوند اس کے خوف سے مخاطب ہے, ایک اور بات ہے, اور وہ یہ کہ یہ وعدہ کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے, چھوٹا وعدہ نہیں ہے. پہلا وعدہ یہ تھا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. وعدے کا دوسرا حصہ کہتا ہے کہ میں چاروں طرف سے تجھے پروٹیکٹ کر رہا ہوں, تیری محافظت کر رہا ہوں. اور وعدے کا تیسرا حصہ یہ کہتا ہے کہ یہ وعدہ چھوٹا وعدہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پر لکھا ہے اور تیرا بہت بڑا اجر ہے. کتنا اجر ہے؟ کتنا اجر ہے؟ بہت بڑا اجر ہے. اس وعدے میں اجر کا سائز کیا ہے؟ اتنا, اس قدر نہیں, بہت بڑا اجر ہے. خداوند ابراہیم کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تیرا اجر بہت بڑا ہے, میں تجھے بہت بڑا اجر دوں گا. ابراہیم نے خداوند کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا تھا. ابراہیم نے جب سدوم کے بادشاہ نے اسے کہا کہ تو اس مال غنیمت میں سے جو کچھ چاہتا ہے وہ رکھ لے, اس نے ریفیوز کیا تھا, اس نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. اور اب خدا اس کو کہتا ہے کہ تیرا اجر بہت بڑا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم جو زمینی
چیزیں ہیں ان سے کمپیئر کر کے دیکھیں. جو خدا اجر دے رہا ہے وہ ان زمینی چیزوں سے کہیں بڑھ کر ہے. خدا کی محبت پر غور کیجئے، خدا کے فضل پر غور کیجئے، خدا کے رحم پر غور کیجئے، خداوند کی نجات پر غور کیجئے، خداوند کی معافی پر غور کیجئے، خداوند کے تحمل پر غور کیجئے، خداوند کے اطمینان پر غور کیجئے، خداوند کی طاقت پر غور کیجئے، خداوند کے آسمان پر غور کیجئے، خداوند کی بخشی ہوئی امید پر غور کیجئے. یہ ساری چیزیں اس دنیا کے مال اسباب سے کہیں بڑھ کر ہیں جو خدا ایمانداروں کو دے رہا ہے. اور یہ خدا ابراہیم کو دے رہا تھا. تیرا اجر بہت بڑا ہے، اس دنیا کی چیزوں سے کہیں بڑھ کر تیرا اجر ہے. ممکن ہے آپ میں سے کچھ آج صبح اس بات کے بارے میں غور کر رہے ہوں. آپ سوچ رہے ہوں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خداوند کا بخشا ہوا اجر آپ کے لیے بہت بڑا ہے. بہت بڑا ہے اس کا اجر آپ کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ جب مصرف بیٹا آیا تھا واپس باپ کے پاس، تو لوکا کے انجیل میں اس کے 15ویں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے کہا اسے اچھے سے اچھا لباس پہناؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی، پاؤں میں جوتی پہناؤ. خدا واپس قبول کرتا ہے. ممکن ہے آج آپ میں سے کوئی ایسا ہو یہاں پر جسے اب اس وقت خداوند کی ضرورت ہو. خداوند آپ کا انتظار کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں اور اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس کو قبول کریں. He is ready to give you all the rewards. آپ کا اجر بہت بڑا ہے. دوسری بات، پہلی بات میں نے کہی تھی کہ وہ اس کے خوف سے مخاطب ہے کلام. دوسری بات کہ یہ کلام ابراہیم کے مستقبل سے متعلق تھا جو وہ یہاں پر کر رہا ہے. دوسری آیت پر غور کرتے ہیں. دوسری سے 5 آیت میں سے میں اس نقطے پر آپ کے ساتھ بات کروں گا. ابراہیم بہت دکھی ہے. ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مال اسباب تو بہت آ چکا ہے لیکن ابھی اولاد نہیں ہے. وعدے کیے جا رہے ہیں لیکن ہے کچھ نہیں. دوسری آیت میں وہ خدا سے سوال کرتا ہے اور یہاں پر لکھا ہے ابراہیم نے کہا اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا. ویری انٹرسٹنگ کویسچن. خدا نے اس کو بہت کچھ دیا تھا لیکن اس کے باوجود ابراہیم کا کویسچن ہے کہ اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا. یہ پیدائش کی کتاب چونکہ بائبل کی پہلی کتاب ہے اس لیے اس میں بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی جن کی شروعات ہیں، بگننگز ہیں جن چیزوں کی. یہاں پر خداوند کے ایک نام کا آغاز ہے. ابراہیم خداوند سے بات کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، گویا ایک طرح سے شکوہ بھی کر رہا ہے کہ تو مجھے کیا دے گا. اور یہاں پر اس کے لیے جو لفظ وہ استعمال کرتا ہے خداوند کے لیے وہ ہے ادونائی. پہلی مرتبہ یہاں پر وہ لفظ استعمال ہوا ادونائی. ادونائی کا مطلب ہے مالک، آقا. ابراہیم خدا کو ساری دنیا کا مالک اور آقا کہہ کر مخاطب کر رہا ہے. جو ساری دنیا کا مالک ہے. He possesses everything in the universe. He has possession over all universe. یہ کہہ کر مخاطب کر رہا ہے اس کو.
کہ تو ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، لیکن اس کے باوجود تو مجھے کیا دے گا؟ اور آگے کہتا ہے کیونکہ پھر وہ سوال کے جواب میں سوال جو کیا اس نے اس کی وہ ریزن بھی بیان کرتا ہے کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں تو بے اولاد چاہتا ہوں، میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو کہتا ہے میں ساری دنیا کا خالق مالک ہوں، یہ سب کچھ تیرا ہے، لیکن پھر میرا بیٹا کہاں ہے جس کا وعدہ تو کئی برسوں سے کر رہا ہے میرے ساتھ؟ میری اولاد کہاں ہے؟ تو کہتا ہے میں ساری دنیا کا مالک ہوں، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو مجھے کیا دے گا؟ یہ مال و دولت، یہ مال مویشی، یہ دینے ہیں تو نے مجھے؟ میں تو بے اولاد چاہتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے، یہ نوکر۔ دیکھ میں مالک ہوں، یہ میرا غلام ہے دمشقی الیعزر، میں اپنی ساری جائیداد اس کے لیے چھوڑ جاؤں گا، کیونکہ اس وقت کا قانون یہی کہتا ہے۔ اب الیعزر دمشقی میری جائیداد کا وارث ہوگا قانون کے مطابق۔ میں مالک ہوں، یہ میرا غلام ہے، اور میں قانون کے مطابق مالک ہونے کی حیثیت سے اپنا سب کچھ اس کو دے دوں گا۔ اگر میں اس کو یہ سب کچھ دے دوں گا تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ میری اولاد کہاں ہے؟ اور پھر تیسری آیت میں ایک مرتبہ پھر وہ کہتا ہے، پھر ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ یہ ہے اس کا گلہ خداوند کے ساتھ، لیکن اس شکوے کے بعد خدا اس کو تبدیل کرنے والا ہے۔ سو خدا نے اس کو پھر ایک مرتبہ اس سے کلام کیا۔ تب چوتھی آیت میں تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا۔ ویری ویری سمپل، سادہ لفظ، سادہ پیغام ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے اس میں۔ خدا نے جو وعدہ اس کے ساتھ بیان کرا، ویری سمپل پرومس، یہ تیرا وارث نہیں ہوگا۔ ابراہیم تو کہہ رہا ہے کہ دمشقی الیعزر یہ تیرا سب کچھ لے گا؟ نہیں، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ کون تیرا وارث ہوگا؟ بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہ تیرا وارث ہوگا، سب چیزوں کا وہ وارث ہوگا۔ یہ وارث نہیں ہوگا، وہی جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ ویری سمپل پرومس، سادہ سا، جس کی سمجھ آ جائے، جو کسی کو پریشان بھی نہ کرے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تیرا وارث یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہوگا جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا۔ خدا چاہتا ہے کہ ابراہیم، خدا اس کے ساتھ بڑے کلیئر پیغام دیتا ہے، اس کو کوئی پیچیدہ پیغام نہیں ہے، بڑا سادہ لفظوں میں دیتا ہے تاکہ ابراہیم ایک بچے کی طرح اس پیغام کو قبول کر لے۔ سادہ پیغام، لیکن اس پیغام کے اندر خدا کی طاقت اور قوت موجود تھی، اس کی سوورینٹی ہے، اس کی حاکمیت ہے اس وعدے کے اندر۔ آپ غور کریں کہ تو نے مجھے ادونائی کہا ہے نا، اب میں تجھے پورا کر کے دکھاؤں گا کہ میں ہی حاکم ہوں سب چیزوں کا۔ آئی ایم سوورن لارڈ، اس کی سوورینٹی ہے اس میں، اس وعدے میں۔ اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے اولاد بخشوں گا اور وہ تیرا وارث ہوگا۔ خداوند اس کو سکھا رہے ہیں کہ خداوند لاز آف نیچر سے کہیں بڑھ کر ہے۔ لا آف نیچر یہ ہے کہ ابراہیم عمر رسیدہ ہے،
اس کی اولاد نہیں ہو سکتی دنیاوی نقطہ نظر سے. بیوی عمر کے اس حصے میں ہے جہاں کوئی خاتون ماں نہیں بن سکتی، لیکن وہ اس کو سکھاتا ہے کہ وہ جو لا آف نیچر ہیں ان سے کہیں بڑھ کر خدا ہے. اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دعا میں بھی کہا تھا کہ ہی از ناٹ دا گاڈ ہو کین ڈو. وہ ایسا خدا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم صرف یہ کہیں کہ وہ کر سکتا ہے. نہیں، جو کچھ آپ کی جتنی بھی زندگی ہے، آپ کے 100 برس آپ جئیں گے یا 150 برس آپ جئیں گے، جتنے بھی سال خدا نے آپ کے رکھے ہیں، جو کچھ آپ کو چاہیے خدا وہ آپ کو دے چکا ہے. آپ کو بخش دیا ہے اس نے وہ سب کچھ. آپ کو ہر روز یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ you can do. No, he has done. وہ آپ کو دے چکا ہے. جن جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے آپ کی ساری زندگی میں وہ آپ کے نام کر چکا ہے. وہ اپنے وقت پر آپ کو ملتی جائیں گی. آپ صبر کے ساتھ اس کے قدموں میں انتظار کیجئے. سب کچھ آپ کو ملے گا جو کچھ آپ کے نام پہ ہے، لیکن اپنے وقت پر ملے گا. صبر رکھیے. جو کچھ آپ کو چاہیے وہ آپ کو دے چکا ہے آلریڈی. اور یہی بات وہ ابراہیم کو بھی سکھاتا ہے. ابراہیم، جو کچھ تجھے چاہیے وہ میں تجھے دے چکا ہوں. اب ایک دفعہ پھر آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا اس کو کثرت سے سب کچھ دینا چاہتا ہے. ابراہیم کو سب سے پہلے خدا نے کہا تھا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا 12ویں باب میں. پھر 13ویں باب میں اس نے کہا کہ میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا. اور اب خدا اس سے کہتا ہے، وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن. اور اس سے کہا تیری اولاد ایسی ہی ہوگی. گریجولی خدا کا وعدہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے لیے ظاہر ہو رہا ہے. خدا کا پلان. خدا نے کہا تھا میں تجھے بڑی نسل بناؤں گا. پھر کہا خاک کے ذروں کی مانند. اور اب کہہ رہا ہے کہ آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے. میں ایسے تیری نسل کو بڑھاؤں گا. خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کے انجیلی بیان میں کہا تھا ابن آدم اس لیے آیا تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. ابنڈنس. یہ خدا کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ بھی. چھوٹا وعدہ نہیں ہے. Not just enough, more than enough. خدا کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے بہت بڑا. آپ کو خدا صرف معمولی چیزیں نہیں دینا چاہتا بلکہ وہ آپ کو ہر چیز کثرت سے دینا چاہتا ہے. اس قدر کثرت سے کہ آپ حیران رہ جائیں. خدا اس کو کہتا ہے کہ آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے. میں تیری اولاد ایسی ہی ہوگی. اور آج ہزاروں برس بعد جب اس صبح ہم یہاں پر سینٹ پال پریسبیٹیرین چرچ میں بیٹھے ہیں، اگر آپ آج ابراہیم کی اولاد پر غور کریں آپ شمار نہیں کر سکتے. خدا نے اس کو واقعی ایسے کر دیا جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں. اور ایمان کے فرزند تو لا تعداد بخش دیے. سو یہ خداوند اس کے ساتھ وعدہ کر رہا تھا اس کے مستقبل کے بارے میں. اور اب آخری بات، تیسری اور آخری بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. یہ آیات نہ صرف ابراہیم کے ڈر اور خوف سے کلام کرتی ہیں، یہ آیات نہ صرف اس کے مستقبل کے بارے میں بات کرتی ہیں بلکہ یہ اس کے ایمان کے بارے میں بات بھی کرتی ہیں. 6 آیت. وہ خداوند پر ایمان لایا. اس سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ وہ
ابراہیم، ہم 7-8 پیغام سن چکے ہیں جرنی آف فیتھ پہ، اور ہمارا ہیرو ہے ہمارے سامنے ابراہیم. ہم اس کے ایمان سے سیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر لکھا ہے اور وہ خداوند پر ایمان لایا. اب ایمان لا رہا ہے وہ خداوند پہ. اسی لیے پہلے وہ اپنے ایمان میں تھڑک جاتا تھا، ڈماڈول ہو جاتا تھا، لیکن اب وہ خداوند پر ایمان لایا. اور ایک بڑی زبردست بات ہے یہاں پر، اس کے ایمان کی ڈائریکشن کو بیان کیا گیا ہے. وہ خداوند پر، یہ جو چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں نا، میں نے آپ کو مکاشفہ کی کتاب پہ بات کرتے ہوئے کہا تھا، یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. وہ خداوند پر ایمان لایا، ان گاڈ. یہ بڑا زبردست لفظ ہے کہ اب اس کے ایمان کی جو ڈائریکشن ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے مکمل طور پر. اب وہ کہتے ہیں کہ اب وہ خداوند پر ایمان لایا مکمل طور پر. اس کی جو ایمان کی the direction of faith ہے، it turned to the Lord. اب یہ خدا کی طرف مڑ گئی ہے. اب آپ کچھ اور بھی دیکھیے یہاں پر. دوسری بات، وہ خداوند پر ایمان لایا. اب وہ ان تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. اب وہ ان تمام رکاوٹوں کو بغیر شک کے ان میں سے گزرنے کے لیے تیار ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا، کچھ بھی نہیں اس کو دیا، یہ بیوقوف آدمی ہے. لیکن ابراہیم اب جانتا ہے کہ خدا نے جو وعدے اس کے ساتھ کیے ہیں خداوند ان کو پورا کرے گا. آپ کو پیچھے کہیں نظر نہیں آئے گا کہ جب خدا نے اس کو کہا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، ابراہیم نے یہ کہا ہو کہ میں خداوند ایمان لاتا ہوں. خداوند نے اس کو کہا کہ میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا. اس کے آگے بھی یہ نہیں لکھا کہ ابراہیم نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں. لیکن اب جب خدا نے اس کو کہا کہ تو آسمان کے ستاروں کو گن لے، میں ایسے تیری نسل کو بڑھاؤں گا، تو پھر لکھا ہے اور وہ خداوند پر ایمان لایا. اب وہ ایمان لے آیا ہے. میں بوڑھا ہوں، کوئی بات نہیں. سارا بوڑھی ہے، کوئی بات نہیں. ہمارے ابھی تک کوئی اولاد نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خداوند ہمیں ضرور دے گا. اور اسی ایمان کے بارے میں رومیو کے خط اس کے 4 باب میں ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے کہ ابراہیم اس وقت 15ویں باب کی 6 آیت میں ایمان لایا اس خدا پر جو ان چیزوں کو جو نہیں ہیں ان کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ ہیں. یہ ایمان ہے. اور اب وہ ایمان لے کر آیا ہے. اب وہ خدا کے وعدوں کو پورے دل سے قبول کر رہا ہے. It's a depth of his faith. گہرے طور پر خداوند پر ایمان لے آیا ہے. اور پھر آخری بات یہاں پر جو اس سلسلے میں لکھی ہے وہ پڑھیں. اور اسے یعنی اس کے ایمان کو اس نے یعنی خداوند نے اس کے یعنی ابراہیم کے حق میں راست بازی شمار کیا. راست بازی شمار کیا خداوند نے اس بات کو، اس کے ایمان کو. آپ تھوڑی دیر کے لیے چند ایک چیزوں پر غور کیجئے. وعدہ کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ بیٹے کے بارے میں. کس کے بارے میں وعدہ کیا جا رہا ہے؟ بیٹے کے بارے میں. اور جب وہ اس بات پر یعنی بیٹے کی آمد پر اس وعدے پر ایمان لایا تو یہ وعدہ اس کے حق میں کیا گنا گیا؟ راست بازی. The same way in the New Testament میرے اور آپ کے ساتھ ایک بیٹے کا وعدہ کیا گیا. یوحنا کا انجیلی بیان 3 باب اور اس کی 16ویں آیت. خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ساری دنیا کے لیے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے.
خدا کا وعدہ ہے بیٹے کے ساتھ اور زندگی کا وعدہ. اور پھر خدا کیا کرتا ہے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ہمارے گناہ اس کے حق میں اس کے پاس چلے جاتے ہیں. ہمارے گناہ وہ ان کے لیے قربان ہو کر ان کو معاف کرتا ہے. اور پھر اس کی راست بازی جو بے گناہ ہے، جو لا خطا ہے، جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی راست بازی ہماری راست بازی گنی جاتی ہے. یہ ہے پیدائش کی کتاب 15ویں باب اور اس کی 6 آیت کا مفہوم. جب ابراہیم بیٹے پر ایمان لے آیا کہ بیٹا ہوگا، تو خدا نے اسے اس کے حق میں راست بازی ٹھہرایا. جب میں اور آپ، دنیا کا کوئی شخص خدا کے بیٹے پر، یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے تو پھر بیٹے پر ایمان اس کے حق میں راست بازی ٹھہرایا جاتا ہے. ابراہیم شریعت کی وجہ سے راست باز نہیں ٹھہرا، کیونکہ شریعت تو تھی نہیں اس وقت. وہ ایمان کے باعث راست باز ٹھہرا. اور میرے عزیزوں، میں اور آپ آج بھی اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر راست باز ٹھہرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ گر نہیں ہے، کوئی نجات یافت دینے والا، نجات دہندہ نہیں ہے، کوئی مجھے اور آپ کو راست باز ٹھہرانے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. صرف ایک ہی ہے، خداوند یسوع المسیح. اس کے پاس آئیے، اس پر ایمان لائیے اور ابراہیم کی طرح راست بازی کو اپنے حق میں خداوند سے حاصل کیجئے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں.